السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم حاضر ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ مسلمان کا ایک بچہ ہندو میں کیسے چلا گیا۔ 1947 کی بات ہے کہ ایک مسلم بچہ اپنے سکھ دوست کے ساتھ ہندوستان چلا گیا۔ کتنے سال وہ انڈیا رہا، جب وہ انڈیا پہنچا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور پھر وہ واپس کیسے آیا، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے۔ آج جب 77 سال بعد اس کی بہن نے یہ دردناک واقعہ سنایا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو بھی یہ واقعہ پیش کیا جائے، آپ کو بھی پتا چلے کہ 1947 کی پارٹیشن میں کیسے کیسے واقعے نے جنم لیا۔ شکر گھر کا ایک گاؤں تھا چینا، جہاں پر 1947 سے پہلے بہت سارے مسلم اور سکھ آباد تھے۔ مسلمانوں اور سکھوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ وہاں پر ہندو بھی رہا کرتے تھے۔ ایک مسلم حکم دین نامی بچہ جس کی عمر 4 سال تھی اور ایک سکھوں کا بچہ جس کی عمر 4 سے 5 سال تھی۔ ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی، اور جو حکم دین نامی بچہ تھا مسلم، وہ اکثر اپنے دوست سکھ کے گھر ہی رہا کرتا تھا۔ اس وجہ سے جو سکھوں کی لڑکیاں تھیں وہ بھی اس بچے سے بہت پیار کرتی تھی جو حکم دین نامی بچہ تھا۔ 1947 کی جب پارٹی شروع ہوئی تو جتھو نے جب حملہ کیا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ ہر کسی نے کوشش کی کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ یہ بچہ اپنے دوست سکھ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مسلمانوں اور سکھوں کے بچے اکٹھے کھیل رہے تھے، بے خبر کہ پارٹیشن کس بلا کا نام ہے، کہاں جانا ہے، کیوں جانا تھا، انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ گھبرائے ہوئے گھر والے بچوں کو لے کر سامان ہر چیز ادھر ہی چھوڑ دی نکل گئے۔ جب تھوڑی دور گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ تو مسلمانوں کا بچہ بھی آ رہا ہے، کہ ہم تو سکھ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تو ایک مسلم بچہ بھی ہے۔ لہٰذا ان کے جو پیرنٹ تھے، سکھ فیملی تھی، انہوں نے سوچا کہ کون سا ہم نے شہر چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہم نے تو کچھ دیر کے لیے گاؤں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم نے تو کچھ دیر بعد واپس آ جانا ہے اور اس بچے کو بھی اس کی فیملی کے پاس واپس دے دیں گے۔ لیکن یہ جتھے آہستہ آہستہ آس پاس کے دیہات کے ساتھ ملتے گئے، مل کر ایک بڑا جتھا بن گیا، اور یہ جتھا چلتا چلتا دریائے راوی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر بیٹھا۔ بیڑی کے ذریعے دریا عبور کرنا تھا، لہٰذا یہ سب وہاں بہت پریشان ہو گئے کہ یہ جو بچہ حکم دین ہمارے ساتھ ہے، اس کو ہم کیسے واپس کریں۔ بہت کوشش کی مگر اس بچے کو واپس نہ پہنچا سکے، کیونکہ اس وقت حالات ہی اتنے مشکل تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہر انسان کو یہی لگتا تھا کہ جان بچانا ہی سب سے اہم کام ہے۔ تو کوئی بھی نہ اس بات پر راضی ہوا کہ ہم اس بچے کو چھوڑنے جائیں گے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ ہم اگر اس بچے کو واپس چھوڑنے جائیں گے، یا تو وہ اس بچے کو مار دیں گے یا تو پھر ہم کو مار دیں گے، لہٰذا ہم اس بچے کو اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ لہٰذا پھر یہ بچہ حکم دین نامی ان کے ساتھ بیٹھ ہی گیا، اور پھر جب دریا کا نارووال علاقہ گزر کر یہ انڈیا پہنچے تو اس بچے کا نام دیپا رکھ دیا گیا، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مجھے مسلمانوں کا بچہ ہے، بلکہ انہیں یہی لگے کہ یہ ہمارا اپنا بچہ ہے، دیپا سکھ۔ لہٰذا یہ خاندان جہاں بھی جاتا، جس بھی گاؤں میں جاتا، اس بچے کو دیپا ہی کہتا۔ سکھوں کی بیٹیاں بھی دیپا کو بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی اسے دیپا ہی کہنے لگی، اور پھر یہ دیپا بھی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ سرجیت کور جو کہ دیپا کی بہن تھی، جن کا تعلق سکھ فیملی سے تھا، کورس جب انہوں نے دیپا کو اپنا بھائی بنا لیا تو یہ بھی بھائی بہن کی طرح رہنے لگے، اوریجنل بھائی کی بہن کی طرح رہنے لگے۔ تو یہ سٹوری سرجیت کور نے ورساڑ سے
वर्तमान चैनल ते सुनाई। ने कहा कि ये जो दीपा था ये हमारे सगे भाइयों की तरह था और ये हमारे साथ ही रहने लगा। हमने कभी भी किसी को नहीं बताया कि वो मुसलमानों का बच्चा है, ना ही कभी उस पर जुल्म किया, ना ही उसे कभी मारा। वो हमें जान से भी प्यारा था। वक्त गुजरता गया और दीपा भी इसी फैमिली में रहने लगा। दीपा भी अब इसी खानदान का हिस्सा था। उसने भी सिखों की तरह बड़ा बड़ा बाल रख लिए और जो सिखों के बच्चों के बड़े बड़े जूड़े थे, बड़े बड़े बाल, वो दीपा के भी बन गए। अब जो इस बच्चे के माँ बाप हैं वो इसे ढूंढ रहे होंगे, किस मुसीबत में होंगे, उसका किसी को भी इल्म नहीं था। उसके बाद जो दीपा था उसको ये माइग्रेट करके लेके गए थे कि ये इनका बच्चा है। वो गुरुद्वारा भी जाता, स्कूल भी जाता। बाद में जो पुलिस इधर आती थी ना कि अदरवाइज किसी ने मुसलमानों की लड़कियां गवाह करके रखी हैं तो वो वापस कर दे, वरना इनके साथ बहुत बुरा किया जाएगा। इसी तरह पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और हिंदू में भी आते थे कि अगर आपके पास पाकिस्तानी लड़कियां या पाकिस्तान के पास कोई हिंदू लड़कियां हैं तो वो ये वापस कर दे, उन्हें वापस जाना है। पार्टीशन के 10 साल बाद तक भी ना एक दूसरे के बच्चों को वापस किया जाता रहा। और फिर 4 साल बाद पुलिस को दीपा पर शक हो गया और फिर दीपा की फैमिली ने सोचा कि हम कब तक इस बात को छुपाएंगे, हम दीपा को वापस कर ही देते हैं। हम दीपा को मिलिट्री के हवाले कर देते हैं ताकि ये वापस जा सके। उसके बाद जो दीपा की बहन सरजीत कौर ने कहा कि जब दीपा जाने लगा था तो सारी फैमिली बहुत रो रही थी और दीपा को भी कुछ इल्म नहीं था कि वो इंडिया क्यों आया है और वो भी रो रहा था कि आप मुझे खुद से जुदा क्यों कर रहे हो। माहौल बड़ा गमगीन हो गया और उस वक्त गांव का वालों को पता चला कि अच्छा ये दीपा मुस्लिम बच्चा है, ये मुसलमानों का बच्चा है जो कि इन सिखों के साथ आया हुआ है। फिर इसी तरह दीपा की वापसी की तैयारी शुरू होगी। फिर सब ने अपनी नम आंखों के साथ, रोती हुई आंखों के साथ दीपा को रुखसत किया। दीपा कैंप में गया, उसको पैसे दिए, उसकी जेब पैसों से भरी कि ये लो, तुम्हें खाने पीने के लिए कोई जरूरत हुई तो इनसे खा लेना। फिर दीपा अपने गांव पहुंच गया और उसकी बहन ने बताया कि हमें कुछ साल तक दीपा की बहुत याद आती रही। फिर 10 साल बाद सरजीत कौर को एक खत गया जिसमें लिखा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बेटे की हिफाजत की, फिर इसे वापस भी कर दिया। जीत कौर का बहुत दिल किया वापस पाकिस्तान जाने को, दीपा अपने भाई को मिलने को और अपना पुराना घर देखने को जो कि 70 साल पहले था। मगर दीपा कौर का कहना था कि 70 साल हो गए और अभी तक ये मुमकिन न हुआ।